السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کا 12واں دن ہے۔ کل غزوہ احد کے بعد کی چند جنگیں بتائی گئی تھی جو 4 ہجری میں ہوئی تھی، اور 4 ہجری کے آخر میں اور 5 ہجری میں بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے بعد کیا حالات ہوئے تھے اس کو پھر ایک بار آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی زبردست جیت ہوئی تھی، تو پورے عرب میں مسلمانوں کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا تھا، تو کسی کو بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی لشکر جمع کرنے یا حملہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک طرح سے شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس کے بعد وہ ہیبت کچھ کم ہو گئی، اور ہر ایک کو عرب میں جو بھی بڑا قبیلہ ہے، جس کے پاس بھی چھوٹی موٹی فوج ہے، اس کو بھی یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جاؤ اور مسلمانوں پہ حملہ کر دو۔ تو کچھ جنگیں کل ہم نے بتائی تھی، اور آج بھی کچھ دیکھنا ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی جنگیں ہیں کہ مختلف قبیلے والوں کو خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے، تو وہ لوگ مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ پورے عرب میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کے ہمدرد بھی تھے، بعض تو اسلام بھی قبول کیے ہوئے تھے لیکن سب کو معلوم نہیں ہوتا تھا، یا بعض اسلام قبول کیے ہوئے نہیں تھے، کافر و مشرک ہی صحیح، لیکن ان کے اندر ایک انصاف پسندی تھی کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، اور اس وقت مسلمان مظلوم ہیں، سب لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تو بعض ایسے انسانیت پسند لوگ، ہمدرد لوگ بھی کبھی کبھی آ کر حضور کی بارگاہ میں ساری باتیں بتا دیتے تھے کہ فلاں جگہ لشکر جمع ہو رہا ہے، فلاں جگہ کے لوگ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اس طرح خبریں آ جاتی تھیں۔ تو اب مسلمانوں کے سامنے کیا چیلنج تھا؟ مسلمان کہیں سے خبر آئی کہ وہاں لشکر جمع ہو رہا ہے تو اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ چلو ان کو آنے دو، مدینے تک آئیں گے اس کے بعد ان کا مقابلہ کریں گے، نہیں، اس فتنے کو وہیں پر کچل دینا ضروری تھا، کیونکہ ایک قبیلہ آئے گا، جب ان کی خبریں پھیلے گی تو دوسرے جگہ کے لوگ بھی تیار ہونا شروع ہو جائیں گے، چلو ہم بھی چلیں گے۔ اب یہ جب مدینے تک آ کر جنگ کرے گا، یہ اگر ہار رہے ہوں گے مسلمانوں سے، تب تک دوسرا پہنچ جائے گا کہ ان سے لڑ کے مسلمان تھکے ہوئے ہیں، اب ہم جا کے حملہ کر دیں، ہم سے نہیں لڑ سکتے، تو انتظار نہیں کر سکتے تھے بیٹھ کر کہ چلو جب آئے گا ہمارے پاس لڑنے کے لیے تب دیکھا جائے گا، نہیں، جہاں سے اطلاع آئی وہاں ایک لشکر جمع ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف تیاریاں ہو رہی ہے، تو فوراً آگے بڑھ کر وہاں حملہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی لیے یہ غزوہ ذات الرقاع ہے، غزوہ دومۃ الجندل ہے، غزوہ مریسی یا بنی المصطلق، یہ سب مدینے میں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جن علاقوں میں اس کی تیاریاں ہو رہی تھی، ان کے نکلنے سے پہلے خود حضور صحابہ کرام کو لے کر پہنچ گئے، اور انہی کے علاقوں میں جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، جو بھی ہوا انہی کے علاقے میں، ان کو جمع ہو کر مدینے تک آنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ تو اب دیکھیے، یہ اسی سلسلے کی ایک جنگ ہے، غزوہ ذات الرقاع۔ انمار اور ثعلبہ کے قبائل، ان لوگوں نے اسلام کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ حضور کے پاس اطلاع آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سفر فرمایا آپ نے۔ حالانکہ اس وقت سواری کے لیے اونٹ بھی نہیں تھے برابر۔ اس جنگ میں تو یہ عالم تھا کہ ایک اونٹ پر باری باری 6 7 لوگوں کو سوار ہونا تھا۔ 6 7 لوگوں کے پاس ایک اونٹ ہے، باری باری سوار ہونا ہے، پورا راستہ سوار ہو کے نہیں چل سکتے، پیدل چلتے رہنا ہے، ہماری جتنی دور کی باری آئے گی اتنی دیر سوار ہونا ہے، پھر اتر جانا ہے۔
تو ایک اونٹ پر 6-6 7-7 لوگوں کی باری ہے. اب 6-7 تو ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے نا, کچھ مقرر کر لیں گے, اتنی دور تک آپ بیٹھیے, وہاں سے ہم بیٹھیں گے, وہاں سے ہم بیٹھیں گے, وہاں سے ہم بیٹھیں گے, اس طرح تقسیم کرنا پڑا. بہت مشکل تھی, اور پیدل چلنا پڑا زیادہ. تو زیادہ پیدل چلنے کی وجہ سے یہ پاؤں کے جو ناخن ہے وہ اکھڑ رہے تھے صحابہ کرام, انگلیاں زخمی ہو رہی تھی. پتھریلی زمین عرب کی, یہ کوئی آج کی طرح روڈ تو ہے نہیں, روڈ پہ چلنا ہے, راستے پہ چلنا ہے, کوئی راستے واستے تو بنے ہوئے ہوتے نہیں تھے. ویسے ہی کھابڑ کھبڑ زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, اونچے نیچے راستے ہیں, جھاڑیاں ہیں, کنکریلی, سب اسی پہ چل کے جانا ہے. تو انگلیاں زخمی ہو رہی تھی اور ناخن اکھڑ کر گر رہے تھے. تو پھر کپڑے کے ٹکڑے, جس کو ہم چندیاں بولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے صحابہ کرام نے پھر اپنے پیروں کی انگلیوں میں باندھنے شروع کیے. زخم ہو گیا تھا تو ٹھوکریں لگ رہی تھی. تو اسی لیے اس جنگ کا نام ہی ذات الرقاع پڑ گیا. رقاع کا مطلب ہے وہی کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. تو یہ وہ جنگ تھی جس میں پیروں کی انگلیوں میں چھوٹے چھوٹی چندیاں باندھی گئی تھی. تو کپڑوں کے ٹکڑے والی جنگ, یہی نام پڑ گیا اس کا. تو آپ اسی سے اندازہ کیجئے کتنی تکلیف تھی اس وقت, چلنا کتنا مشکل تھا. تھوڑی دور چلیں گے لیکن اتنی دور چلنا ہو تو کیا حالت ہو جائے گی, پیر تو زخمی ہو ہی جائیں گے. یہ قربانیاں دیکھیے آپ صحابہ کرام کی. تو حضور صحابہ کرام کے ساتھ جب اس مقام پر پہنچے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ ہم لوگ جائیں گے, مدینے پہ حملہ کریں گے. اسی اعتبار سے ان کا سارا پروگرام بن رہا تھا. جب حضور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تو سارے وہاں سے بھاگی گئے, پوری فوج منتشر ہو گئی, سب کدھر کدھر بھاگ گئے اور پورا وہ علاقہ خالی تھا. بہرحال جنگ کی نوبت نہیں آئی, بغیر جنگ کے مسلمانوں کی جیت ہو گئی غزوہ ذات الرقاع میں. اسی طریقے کی غزوہ دومۃ الجندل بھی ہے, یہ بھی ایک ملک شام کے قریب ایک مقام ہے. وہاں بھی ایسے ہی لشکر جمع ہو رہا تھا, سب کو ایک نشہ سوار ہو گیا تھا. تھوڑی بہت طاقت جمع کرو, مدینے جائیں گے, مسلمانوں سے جیت گئے تو مدینے میں اپنا ایک ٹھکانہ بن جائے گا نا, جتنا علاقہ مسلمانوں کا ہے وہ سب ان کو مل جائے گا. تو یہ بھی اسی سلسلے کی جنگ ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوا, جنگ پہ جنگ, جنگ پہ جنگ, جنگ پہ جنگ, اتنی جنگ ہو رہی ہے صحابہ کرام کو آرام کرنے کی بھی مہلت نہیں مل رہی. ایک جنگ سے پلٹے دوسری جنگ کی طرف, ایک سفر سے پلٹے دوسرے سفر کی طرف. دیکھیے حضور خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں. اس سفر میں تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ مدینہ منورہ سے باہر رہے. معمولی بات ہے 1 مہینہ مدینے سے باہر رہیں, جبکہ کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. جب یہاں یہ ملک شام کی طرف گئے تو کیا مدینے کی طرف سے کوئی اطمینان تھا کہ وہاں کوئی اور حملہ نہیں کرے گا؟ تو ساری فوج تو لے کر نہیں جا سکتے نا, وہاں بھی چھوڑ کر جانا ہے کہ پھر کوئی الگ سے وہاں حملہ کرنے آئے تو ان سے لڑ سکیں. پورا مدینہ تو فوج سے خالی نہیں کر سکتے. تو 2 ٹکڑیوں میں, ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم, پھر اس طرح 2 ٹکڑیوں میں بانٹنا پڑتا تھا کہ کچھ ادھر جائیں اور کچھ یہاں رہیں کہ اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان سے جنگ کر سکیں. تو ایک تو مسلمانوں کی تعداد چھوٹی, اس میں بھی پھر 2 جماعتیں کرنی پڑتی تھی. تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو سفر کر کے آئے ہیں ان کو ذرا یہاں رہنے کے لیے روک دیں, جو نہیں کیے ہیں ان کو لے کر جائیں. اس طرح حکمتوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارتیں کیا کہنا. دیکھیے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا. 1000 صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف لے گئے, اور 1000 تھے, معمولی بات ہے. 313 صحابہ کرام نے 1000 کفار و مشرکین کو بدر میں شکست دے دی تھی. 1000 وہ تعداد سن کے وہ لوگ بھی بھاگ گئے. وہاں بھی جنگ نہیں ہوئی, وہاں پر بھی جنگ نہیں ہوئی. اس سے اب ذرا اچھا اثر پیدا ہو رہا تھا عرب میں. وہ جو ہر ایک کی ہمت بڑھ گئی تھی مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کرنے کی, اب وہ ذرا ماحول کم ہو رہا تھا. کہ نہیں, جہاں بھی لوگ
اسلام کے خلاف حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، مسلمان پہلے سے وہاں آ کر ان کو شکست دے رہے ہیں، تو اب ذرا اچھا اثر پیدا ہو رہا تھا۔ اور یہ غزوہ دومۃ الجندل بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہ غزوہ مریسی یا اسی کا اور ایک نام بنی المستلق بھی ہے، اور یہاں بھی وہی حال تھا، یہاں بھی وہی لشکر جمع ہو رہے تھے، اور یہ تو بہت بڑی تعداد میں تھے، اور یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے۔ کچھ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی، بلکہ جانے سے پہلے ہی سب کو اندازہ تھا کہ یہاں فتح ہی ہوگی، حالات ایسے تھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ فتح ہوگی، اس لیے مدینے کے جو منافقین تھے وہ بھی ساتھ لگ گئے تھے، فتح ہوگی، بہت مال ملے گا، ہم کو ہی ملے گا۔ یہ جو غزوہ احد سے واپس چلے گئے تھے نا، وہ سارے ادھر لگ گئے تھے، ابھی تو فتح ہوگی اور بہت سارے اونٹ ملیں گے، بہت ساری بکریاں ملیں گی، مال غنیمت ملے گا، تو ہم کو بھی حصہ ملے گا۔ بہت سارے ساتھ ہو گئے تھے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ 2000 اونٹ مال غنیمت میں ملے تھے، 5000 بکریاں ملی تھیں، 600-700 لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اسلام بہت رحمت والا دین ہے۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جو ہار جاتا تھا ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، مردوں کو تو بہت بری موت مارا جاتا تھا، اور عورتوں کو رکھ لیا جاتا تھا، اور ان کی بھی زندگی جانوروں سے بدتر بنا دی جاتی تھی، بوڑھوں کو بھی مار دیا جاتا تھا۔ جو جیت گیا وہ ہارے ہوئے پر ہر طریقے کا ظلم کرتا تھا۔ مگر حضور جب تشریف لائے تو حضور نے جنگ کا یہ اصول بدل دیا، نہیں، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، میدان میں جو دشمن تمہارے خلاف لڑ رہا ہے، جب تک جنگ چل رہی ہے جنگ میں ان کو مار دو، وہ تو لڑائی ہو رہی، ہم نہیں ماریں گے تو وہ مار دے گا، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے تو اس لڑنے والوں کو جو گرفتار کریں گے ان کی بھی جان بخش دی جائے گی، اور ان کی جو عورتیں اور جو ان کی بیٹیاں ہوں گی ان میں سے بھی کسی کی جان نہیں لی جائے گی، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا، کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا، کسی کو جنگ کے بعد نہیں مارا جائے گا، اگرچہ وہ دشمن کے گھر والے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب نہیں ماریں گے تو پھر کیا کریں گے ان کو؟ تو اب یہ جتنے جنگ میں مر گئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اس کے بعد جو گرفتار ہو گئے ہیں اور جو ادھر عورتیں ہیں، وہ سب کیا ہوگا ان کا؟ تو اسلام میں ایک ایسا نظام آیا کہ جنگ کے بعد جو گرفتار ہو گئے ہیں ان کو غلام بنا لیجئے، اور جو عورتیں ہیں ان کو باندی بنا دیں۔ اور غلام اور باندی کے بھی حقوق ہیں اسلام میں، ایسا نہیں کہ وہ دشمن تھا گرفتار ہوا غلام بنا لیے تو اس پہ ظلم کریں ہم، اس کا بھی ایک اصول ہے اسلام میں، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے آپ، اس کو کھانا دینا ہوگا وقت وقت سے، کپڑا دینا ہوگا پہننے کے لیے، اس سے اتنا ہی کام لینا ہوگا جتنا ایک انسان سے لیا جا سکتا ہے، ویسا ہی کام لینا ہوگا جیسا ایک انسان سے لیا جا سکتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی عورتوں کو بھی جب باندی بنا لیا جاتا تھا تو جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اسلام میں، ایسے باندی کے حقوق تھے، ایسا نہیں کہ اس پہ ظلم کر سکتے ہیں، اس کو بھی اس کے حساب سے کھانے کپڑے اور رہنے کا انتظام کرنا ہوگا، جس طرح بیوی کو رکھا جاتا ہے اس کو بھی عزت احترام سے رکھنا ہوگا۔ اسلام سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا، اسلام نے اتنا بہترین نظام دیا۔ اس کو دشمنان اسلام غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، دیکھو اسلام مسلمانوں کو غلام باندی بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام میں غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے کے بھی راستے رکھے گئے، کوئی گناہ ہو گیا اس کے کفارے میں غلام آزاد کریے، یوں بھی آزاد کریے، ثواب ہے۔ اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ غلام بننے والے مرد اور باندی بننے والی عورتیں جب مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگ جاتی تھیں تو قریب سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے طریقے کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو جاتی تھی۔ یہ بہت کامیاب تاریخ ہے اسلام کی، کسی قوم کے پاس ایسا۔ تو اب یہاں پر 600-700 گرفتار ہوئے، کتنے گرفتار ہوئے؟ 600-700۔ اور اس قبیلے کے جو سردار تھے حارث بن زرار،
سردار ان کی بیٹی وہ بھی گرفتار ہوئی اور کسی ایک صحابی رسول کے حصے میں آ گئی. تو اس وقت ایک آپشن یہ بھی تھا کہ گرفتار ہو گئے ہیں تو فدیہ دے کر چھوٹ جائیے. ایک رقم ہوتی تھی، اتنے دے کر آپ کوئی آپ کے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ لائیں گے، بھائی یہ فدیہ لے لو، ان کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ تو معمولی خاتون نہیں تھی نا، یہ تو پورے بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، معمولی بات نہیں تھی، پوری خاندان قبیلے کی عزت کا سوال تھا. تو ان کو خود بھی خیال تھا کہ مجھے فدیہ دے کر آزاد ہو جانا چاہیے، پھر اپنی قوم میں چلے جانا چاہیے. تو یہ ایک صحابی کے حصے میں آئی تھی، پھر یہ حضور کے پاس تشریف لائیں. پھر انہوں نے مال طلب کیا کہ کچھ مال اگر ابھی ادھار مل جائے گا تو ہم پھر بعد میں اس کا انتظام کر کے دے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال لیکن ان پر ایک تجویز پیش کی گئی. ان پر تجویز یہ پیش کی گئی، دیکھیے حضور کے جو کئی نکاح ہوئے ہیں اس میں ایسی ہی تبلیغی مصلیتیں ہیں. وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، اس قبیلے کی سردار کی بیٹی تھیں، اور ادھر مسلمانوں کے سردار کون تھے؟ حضور تھے. تو حضور نے ان کو اپنی باندی بنا لیا، پھر ان کو آزاد بھی فرمایا، ان سے نکاح بھی فرما لیا. جیسے ہی حضور نے ان سے نکاح فرما لیا، ان کا نام برہ تھا، بعد میں جویریہ نام ہوا. جیسے ہی ان سے حضور نے نکاح فرمایا، جو 600-700 جو غلام بن گئے تھے، سارے صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا کہ حضور نے جس خاندان میں نکاح فرما لیا ان کو ہم غلام بنا کے رکھیں گے، جاؤ تم لوگ آزاد ہیں. پھر ان لوگوں نے یہ سلوک دیکھا تو ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. گئے تھے جس قوم سے لڑنے کے لیے، اسی قوم کے لوگوں کو عقل آ گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. دنیا میں ایسی مثال کہیں بھی نہیں مل سکتی. دنیا میں جنگ کا اصول یہ ہے کہ جو لڑنے جاتا ہے، جس پر قابو پا گیا، جانوروں کی موت مار دیتا ہے. لیکن اسلامی جنگوں میں مردوں کی غیرت کا بھی خیال رکھا گیا، عورتوں کی حیا کا خیال رکھا گیا، بوڑھوں کی کمزوری کا خیال رکھا گیا، بچوں کی لاچاری کا خیال رکھا گیا. یہ نکاح دیکھیے، یہ نکاح کتنا فائدہ ہوا اس نکاح سے. حضور کے نکاح ایسے ہی ہیں. اس وقت جو حضور کی اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھی ساتھ میں حضور کے. اب وہ تو حضرت عائشہ کی سوکن ہوئی نا، لیکن حضرت عائشہ خود کیا فرماتی ہیں، ان کا نکاح تو اتنا برکت والا تھا کہ ان کے نکاح کی برکت سے اتنے لوگ آزاد ہو گئے اور اسلام کی توفیق ملی. تو حضور کے اس نکاح کو حضور کی سابقہ بیویاں ازواج مطہرات بھی سمجھتی تھیں کہ ان نکاحوں کا مقصد کیا ہے. نیا نکاح کرو تو پرانی بیویاں گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، کوئی برداشت کریں گی؟ لیکن یہاں حضور کے نکاح کس مقصد کے تحت تھے، کس انداز کے تھے کہ پرانی بیویاں استقبال کر رہی ہیں نئی بیویوں کا، اس کی حکمتیں سمجھ رہی ہیں، اس کی مصلحتیں سمجھ رہی ہیں، سب مل جل کے حضور کی بیویاں ایک ساتھ ہیں. ایسے ہی حکمتوں کے ساتھ نکاح ہوئے. آخر عمر میں 9 بیویاں ایک ساتھ تھیں حضور کی. وہ 9 کے 9 ایک ساتھ رہتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے. سب کے حجرے آزو بازو تھے مسجد نبوی میں. ان کی آپسی محبتیں، ان کے آپسی واقعات. جبکہ سچائی یہ ہے کہ 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک حضور نے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزر بسر کر. زندگی کا بڑا حصہ تو گیا نا، 25 سال سے 50 سال. 50 سال کی عمر کے بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہونے کے بعد ایسی مصلحتوں سے حضور نے مزید 10-11 نکاح جو فرمائے وہ عمر کے آخری 10 سال میں ہے. تو حضور کی زندگی کا بڑا حصہ تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزرا، وہ بھی بیوہ تھی، 2 مرتبہ کی، اور صاحب اولاد تھیں. اس پہلو کو چھپا کر صرف دشمنان اسلام وہ پیش کرتے ہیں اتنی ازواج تھیں، اتنی ازواج تھیں وغیرہ. تو بہرحال یہ جنگ ہوئی. اس میں اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم ایک جنگوں کا سلسلہ چلا رہے ہیں
جب یہ اس حساب سے سیرت مکمل ہوگی تو جنگوں کے بیچ میں بہت کچھ سیرت ہے، وہ ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے، اس میں جنگیں نہیں ہوں گی، جنگوں کے بیچ کی چیزیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ ہوگا غزوہ خندق یا احزاب، یہ ہے اصل آج کا موضوع، غزوہ خندق یا احزاب۔ اب دیکھیے غزوہ احد کے بعد ہر کسی کو ایک جنون پیدا ہو گیا، مسلمانوں سے لڑنا ہے، وہ گروپ آ کر لڑ رہا ہے، یہ گروپ آ کر لڑ رہا ہے، وہ قبیلہ یہ قبیلہ، سب کو شکست ہو رہی ہے، اور بنی نذیر یہودی بھی مدینے سے نکال دیے گئے۔ تو یہ جتنے مسلمانوں سے لڑ کر ہار چکے تھے، وہ چاہے کفار مکہ ہو یا یہ بنی نذیر ہوں یا یہ جتنے بھی ہیں، سب نے سوچا ہم سب الگ الگ تو لڑ چکے ہیں مسلمانوں سے، اب پوروں کو مل کر ایک بار لڑنا چاہیے۔ الگ الگ تو سب ہار گئے، یہودی بھی ہار گئے، کفار مکہ بھی ہار گئے، اور دوسرے قبیلے ہار گئے، تو سب لوگوں کو خیال آیا کہ کوئی ایک تو ان سے نہیں جیت سکتا، یہ ساروں کو متحد ہو جانا چاہیے، پورے متحد ہو کر جنگ کریں، اتنا بڑا لشکر بنائیں کہ مسلمان مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو کیا ہوا، جو بنی نذیر یہودی مدینے سے نکالے گئے تھے، خیبر ملک شام وغیرہ جا کر آباد ہو گئے تھے، تو اس میں جو سردار تھے وہ لوگ مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کر کفار قریش سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بھی ہار چکے ہیں، تم بھی ہار چکے ہو، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم دونوں مل جائیں، آپ کی ایک فوج ہے، ہماری ایک فوج ہے، اور تمہارے جو دوست قبیلے ہیں وہ ساتھ میں آ جائیں، ہمارے دوست قبیلے ساتھ میں آ جائیں، بہت بڑا لشکر ہو جائے گا، اب کی بار تو مسلمانوں کا صفایا۔ تو بہت اچھا لگا کفار مکہ کو بھی، ہاں صحیح بات ہے۔ تو کفار مکہ تیار ہو گئے، پھر ان کے جو دوست قبیلے تھے ان کو بھی انہوں نے ملا لیا اپنے ساتھ، انہوں نے بنی سلیم کو ملا لیا اپنے ساتھ، پھر وہ بنی غطفان، بنی اسد کو بھی، اتنے خطرناک قبیلے، سب اتنے خطرناک جنگجو لوگ، یہودی قبیلے بھی بنو سعد وغیرہ کو انہوں نے ملا لیا۔ تو ادھر سے کفار مکہ ہیں، ادھر سے یہودی ہیں، ادھر سے بنو غطفان بنو اسد ہے، ادھر بنی سلیم ہے، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 10,000۔ اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 3,000، 3,000 تھی صرف۔ جیسے ہی یہ، اب قرآن مجید میں بھی اس جنگ کو کیا کہا گیا؟ غزوہ احزاب کہا گیا، اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں 21ویں پارے میں ہے، غزوہ احزاب۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے مختلف جماعتیں، تو مختلف جماعتیں متحد ہو کر آئی تھی، تو اس جنگ کا نام قرآن مجید کی زبان میں احزاب ہے۔ اور خندق کیوں ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ تو اب مدینہ منورہ خبریں آ گئی۔ اب دیکھیے یہ بہت ہی فیصلہ کن جنگ ہے، اور مسلمانوں کے خلاف عرب کے اندر باضابطہ یہ آخری جنگ ہے، اس کے بعد پھر کوئی مسلمانوں کے خلاف نہیں آ سکا عرب کے اندر۔ وہ بعد میں روم وغیرہ، عرب کے باہر کی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف آنا شروع ہو گئی، وہ باہر کی جنگ شروع، مگر عرب کے اندر تو یہ باضابطہ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکی آ کر، بلکہ بعد میں فتح مکہ ہوا، اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ دیکھیے غزوہ احزاب میں اب 10,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ پھر حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور 10,000 کا لشکر تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا غزوہ احزاب ایسی جنگ تھی کہ جب صحابہ نے، مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے دل حلق کو آ گئے، یعنی ایک خوف اور گھبراہٹ کا عالم، اتنی بڑی فوج دیکھ کر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ایمان تازہ ہو گیا کہ کتنی بھی بڑی فوج رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، مدد ہوگی، ہم ہی آخر کار فتح یاب ہوں گے۔ لیکن ایک نظر ڈالتے ہی ذرا سا دل میں انسانی فطرت ہے، خوف پیدا ہو گیا، اتنی بڑی فوج۔ اور اللہ نے فرمایا غزوہ احزاب وہ موقع تھا جہاں صحابہ کرام کو آزمائش کے زلزلوں میں ہلا دیا گیا، آزمائش کے زلزلوں میں ہلا دیا، اتنا خطرناک موقع تھا وہ۔ اس کی سنگینی کا آپ احساس کیجئے۔ حضور اب مشورہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟
تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے، کہاں سے وہ، ایران سے کہاں سے آ کر، وہ فارس سے آ کر وہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنی بڑی فوج آ رہی ہو جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہیں روکنے کا طریقہ یہ ہے، شہر میں داخل ہونے سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ راستے میں بہت بڑی خندق کھود دی جائے، لمبا سا گڑھا ادھر سے لے کے ادھر تک، خندق بولتے ہیں اس کو۔ حضور نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ہاں، مدینہ منورہ کی تینوں طرف سے تو دشمن نہیں آ سکتا، ادھر کی وہ پتھریلی زمین، چٹانوں والی، درختوں والی عجیب ہے، فوج نہیں آ سکتی، 2-4 لوگ آ سکتے ہیں، پوری 10,000 کی فوج نہیں آ سکتی، ادھر سے نہیں آ سکتی، ادھر سے نہیں آ سکتی، ادھر سے نہیں آ سکتی، بچا ایک جانب کا راستہ 4 جانب میں سے، اس ایک راستے میں اگر خندق کھود دی جائے تو ادھر سے بھی آنے کا راستہ بند، شہر محفوظ رہے گا۔ تو خندق کہتے ہیں اس کو، تو غزوہ خندق اس کا نام ہوا۔ اب جو خندق کھودنی تھی وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھی، بہت لمبا۔ اب ایک شہر کو بند کرنا ہے، 5 گز چوڑا گڈھا ہونا چاہیے وہ، کہ آدمی یا گھوڑا نہ کود سکے ادھر، اور 5 گز گہرا بھی ہونا چاہیے کہ اندر اتر کے اوپر نہ چڑھ سکیں، گہرا بھی ہونا چاہیے، چوڑا بھی ہونا چاہیے، اور ادھر سے ادھر تک لمبا بھی ہونا چاہیے، اور عرب کی پتھریلی زمین، سخت جاڑے کا موسم، اور صحابہ کرام کی یہ حالت کہ کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ہے، کوئی 2 وقت سے بھوکے ہیں، کوئی 2 دن سے بھوکے ہیں، کوئی کئی مہینوں سے صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی صرف کھجوروں پہ گزارا کرتے آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ 10 صحابہ کی جماعت بنا دی گئی تھی کہ 40 گز لمبی کھودیں، 10 لوگ مل کر 40 گز لمبی کھودیں، وہ 5 گز چوڑی ہو، 5 گز گہری ہو، وہ بھی پتھریلی زمین، اور پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہوں، سخت جاڑا ہو، اور پریشر اس کے اوپر سے الگ، لشکر آنے سے پہلے مکمل بھی ہونا چاہیے، بیچ میں ہی لشکر پہنچ گیا تو فائدہ کیا ہوا گڈھا کھودنے کا، اور محنت ضائع ہو جائے گی، وہ پھر دباؤ الگ تھا، جلدی جلدی مکمل کرنا ہے۔ اور اس وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گڈھا کھود رہے تھے اور مٹی اٹھا کر پھینک رہے تھے، اور ایک ایسا ماحول تھا کہ سب ایک دوسرے کو عربی اشعار میں ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ حضور نے دعائیں دی اور فرمایا کہ اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اور ان سے حضور نے کہا کہ دیکھو، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لو۔ انہوں نے بھی یہی کہا جواب میں، انصار و مہاجرین نے، کہ یا رسول اللہ، آپ تشریف نہیں لاتے تو ہم ہدایت پر نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، صدقہ نہیں دیتے، آپ کی مہربانی ہے، یہ سب ہم برداشت کر لیں گے۔ تو اس طرح دیکھیے، حضور اور امتیوں کے آپس میں اشعار چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی محبت بھرے، اور اسی میں وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا بھی واقعہ پیش آیا، وہ جب دوسرے ہم سلسلہ چلائیں گے تو اس میں بتائیں گے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے حضور نے معجزہ دکھایا، معجزاتی طور پر ایک وقت کا کھانا ملا، کتنی غربت تھی سوچئے، اور حضور نے ایسی دعوت فرمائی کہ اب سوچئے، کام کر رہے ہیں، گڈھا کھود رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، ایک وقت کا کھانا مل جائے تو ڈبل کام ہوگا اس کے بعد۔ تو حضرت جابر نے تو حضور سے کان میں آ کر کہا تھا کہ 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیے، آپ کے ساتھ 1-2۔ حضور نے اعلان کر دیا، اے خندق والو، چلو دعوت ہے۔ سارے لوگ اپنا اپنا کام کا سامان چھوڑ کے دعوت میں پہنچ گئے۔ پھر حضور نے وہ لعاب دہن مبارک سالن کی ہانڈی میں ڈالا، اور جو آٹا گوندا گیا تھا اس میں، اور حضور نے فرمایا کہ نکالتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ پورا لشکر کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، کھانا بھی ختم نہیں ہوا، اور انہوں نے خود بھی کھایا، گھر والوں نے پڑوسیوں کو بھی بانٹا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد پھر خندق،
تو سوچیے ایک وقت کا کھانا کتنا اہم تھا اس وقت، کہ معجزے کے نتیجے میں ایک وقت کا کھانا ملا۔ بہت بڑی دولت ہے کھانا۔ کھانے کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، طوفانی بارشیں ہوتی ہے، اس کے بعد بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے سونا چاندی تک دے دیتے ہیں، لو بھائی یہ سونا لے لو، یہ چاندی لے لو، یہ پیسوں کی گڈیاں لے لو، بس کھانا دے دو۔ جب معلوم ہوتی ہے کھانے کی اہمیت، اس وقت کوئی اگر ہزاروں روپے میں ایک وقت کا کھانا بیچ رہا ہوگا تو لوگ جلدی سے لے لیں گے۔ کھانے کی اہمیت عام حالات میں نہیں پتہ چلتی آدمی۔ کھانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، معمولی نعمت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ تورات اور انجیل کا نظام قائم کرتے تو وہ خوب کھاتے، اللہ ان کو اتنی نعمتیں دیتا۔ کھانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آج انسان کے پاس دولت آ گئی ہے تو کھانے کی اہمیت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہت بڑی، اگر انسان کو وقت سے کھانے کے لیے مل گیا، بہت بڑی دولت ہے یہ۔ رہنے کے لیے مکان ہے، کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہ بادشاہ ہے حدیث کی زبان میں، لیکن مسلمان ناشکرا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جائے گی۔ اب یہ خندق کھود دی گئی، اور یہ جو 10,000 کا لشکر وہی بدر کی طرح خواب دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، جنگ بدر میں جب آیا تھا ایسے ہی خواب دیکھتے ہوئے آ رہا تھا، بہت ہو گیا، اب وہ سب نہیں ہونے والا۔ اب مسلمانوں کا آخری دن، 10,000 کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ سارے بدلے لے لیے جائیں گے، بدر کے، احد کے، سارے۔ بنو نذیر بھی الگ اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جا، ہم کو مدینے سے نکال دیے، اب بتائیں گے ہم کون رہے گا مسلمان مدینے میں۔ لیکن گئے تو وہ ان کے لیے نئی چیز تھی، دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کون سکھا دیتا ہے سب، یہ کہاں سے گڈھا لے کے آ گئے؟ آپ عرب میں دیکھے نہیں تھے لوگ کبھی وہ گڈھا ایسا۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ کہ بھائی یہ اب ایک نئی چیز، اب کیا کریں؟ چلو بھائی خیمے لگاؤ، سوچیں گے پہلے یہاں رکو۔ پھر خیمے لگائے گئے اور پورا 10,000 کا لشکر مدینے کے باہر۔ اب سب بے چینی میں ہے، کیا سوچ کے آئے تھے کیا ہو گیا، کیا سوچ کے آئے تھے کیا ہو گیا۔ آپس میں پورے سردار بحثیں کر رہے ہیں، وہ کفار مکہ کے سردار، یہ بنی غطفان کے سردار، بنی نذیر کے سردار، یہ پورے سردار آپس میں ان کا اختلاف ہو رہا ہے، کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ سوچ کر اچھا ادھر مسلمانوں کی تیاری کیا تھی؟ جتنے بھی صحابیات تھیں خواتین، ان کو اندر گھروں میں، مضبوط قسم کے گھروں میں، خیلوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا، اور سارے مسلمان ادھر خندق کے پاس تھے کہ خندق پار کرنے کی کوشش کریں گے تو تیروں کی بارش کی جائے گی، اگر کوئی غلطی سے پار ہو کر آ گیا تو وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ پورے مسلمان ادھر لگے ہوئے تھے، لیکن ایک خطرہ تھا۔ مدینے کے اندر جو یہودی قبیلہ تھا بنی قریظہ، بنی نذیر کو بھگایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، بنی قریظہ تو تھے نا اندر، وہ تو معاہدے پہ چل رہے ہیں، ان کو رکھا گیا۔ وہ اگر بدل گئے، معاہدہ تو یہ تھا کہ مدینے پر اگر مسلمانوں پر کوئی آ کر حملہ کرے تو یہودی باہر والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، سب مل جل کے رہنا ہے۔ تو اب ڈر یہ تھا کہ بنو نذیر انہی یہودی، وہ باہر دشمن یہودی بھی ہے، اندر بھی یہودی ہے، اپنی قوم پہ ان کو ترس آ گیا یا وہ بدل گئے راتوں رات، اور اچانک وہ لوگ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو مسلمان ان کے حملے کا جواب دینے میں لگیں گے تو یہ 10,000 کا لشکر داخل ہو جائے گا، یا ادھر خواتین پر ہی حملہ کر دے وہ اندر کے لوگ تو بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ایک خطرہ لگا ہوا تھا، اور یہ ایسا خطرہ تھا صحابہ کرام کو اگرچہ یہ اطمینان تھا کہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور یہ لشکر ناکام ہو کر واپس جائے گا اور اللہ کے رسول کی ہی فتح ہوگی، مگر اس کے ظاہری اسباب کیا بنیں گے، کیا صورت بنے گی، یہ ان کو نہیں معلوم تھا۔
اور بظاہر کوئی صورت نظر بھی نہیں آ رہی تھی. باہر دشمن، اندر دشمن، بیچ میں ایک خندق کے سہارے مسلمان کھڑے ہیں. اگر یہ دشمن خندق پار کر گیا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو باہر جو 10,000 کا لشکر تھا ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کیا کرنا ہے. انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا. اندر جو بنی قریظہ ہے ان کو ملا لو، وہ اگر مل گئے تو ہمارا کام ہو جائے گا. پیچھے سے وہ حملہ کریں، آگے سے ہم حملہ کر دیں گے. تو ان کے سردار وہاں جانا شروع کر دیے. پہلے تو ان لوگوں نے انکار کیا، نہیں ہمارا معاہدہ ہے، ہم نہیں توڑ سکتے، ہم مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، ہم مل جل کے رہنے کے لیے. لیکن بعد میں ان لوگوں نے بہرحال ان لوگوں کو منا لیا کہ دیکھو یہ سب سوچنے کا موقع نہیں ہے، اتنی پورا عرب مل کے آیا ہے، ایک فیصلہ کن موقع ہے. اب یہ لوگ ختم ہی ہونے والے ہیں، ویسے بھی اب کیا معاہدہ کیا نہیں، سب یہ لوگ برخاست ہو جائیں گے، اب ہم لوگوں کی حکومت چلے گی. بہرحال نیت بدل گئی ان لوگوں کی، اور انہوں نے بھی اپنے ہتھیار نکال کر اس کو تیار کرنا شروع کر دیا. حضور کے پاس اطلاع آ گئی اور صحابہ کرام بھی بے چین ہو گئے کہ کیا ہوگا. اب پیچھے سے لوگ حملہ کر دیں گے تو ادھر کون سنبھالیں گے، ادھر کون سنبھالیں گے، خواتین کا کیا ہوگا. بہت مشکل وقت تھا. حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ بنی قریظہ سے بات کرو جا کر. صحابہ کرام گئے بنی قریظہ سے، ہمارا تو معاہدہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی معاہدہ ہم نہیں جانتے، اب یہ تلوار بات کرے گی. انہوں نے آ کر حضور سے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صحیح بات ہے، وہ لوگ معاہدہ توڑ چکے ہیں. اب باہر 10,000 کا دشمن خوش ہے، اندر کا دشمن ہم سے مل گیا ہے، بس اب حملہ کرنا ہی ہے اور مسلمانوں کا صفایا کرنا ہی ہے. یہ ہوتے ہوتے 25 دن گزر گئے تھے. وہ جو آئے تھے، آنے کے بعد 25 دن جا کر یہ کام ہوا تھا. اندر کے دشمن جو مل گئے تھے، 25 دن سے وہ لوگ اندر آنے کی کوشش اور مسلمان ان کو بھگانے کی کوشش. تو وہ لوگ یہ سوچ کے بھی نہیں آئے تھے کہ اتنے دن تک ٹھہرنا پڑے گا، تو ان کا بھی کھانے کا مسئلہ ہو رہا تھا. اب 10,000 لوگوں کو کھلانا ہے، کتنے دن کھلائیں گے؟ وہ جن اونٹوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے کب تک کھائیں گے؟ پھر سخت سردی کا موسم، کوئی تیاری سے تو نہیں آئے تھے نا، 1 مہینے کے لیے جانا ہے. تو ان کو بھی ایک دن بھاری پڑ رہا تھا. آپس میں سب لڑ رہے تھے کیا کیا جائے، تم کو معلوم کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. سب ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا. اطلاع لینا چاہیے، پہلے سے جاسوس پھیلانا چاہیے، کیا چل رہا ہے معلوم کرنا چاہیے. آنے تک معلوم نہیں گڈھا کھدا ہوا ہے. چلو بہرحال پھر ان کی جو امیدیں ختم ہو گئی تھی بنی قریظہ کے ملنے سے، پھر امید پیدا ہو گئی کہ چلو جو بھی ہوا سو ہوا، اب جلدی سے جلدی حملہ کرو، قصہ ختم کرو مسلمانوں کا اور چلے جاؤ یہاں سے. اس موقع پر آپ سوچئے کہ کیا آپشن رہ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس. پیچھے سے حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا. غزوہ احد میں 3,000 لوگ دونوں طرف سے گھیر لیے تو 70 شہید ہو گئے تھے اور جنگ ہاتھ سے نکل گئی تھی. یہاں پیچھے سینکڑوں ہیں، سامنے 10,000 ہیں. نتائج سوچنے کے قابل نہیں تھے، لیکن سب کو اطمینان تھا کہ کوئی راستہ نکلے گا، اور نکلا راستہ. بہت بہترین راستہ نکلا. راستہ کیا نکلا؟ یہ جو بنی غطفان، وہ جو 10,000 کا لشکر تھا اس میں بنی غطفان بھی تھے، مشرک قبائل کے لوگ. ان میں ایک بہت ہی دانشور، معزز اور مدبر شخصیت تھے، نعیم بن مسعود جن کا نام تھا. ان کو اسلام کی توفیق ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کی توفیق مل گئی ان کو. لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا وہ مسلمان ہو گئے. سب انہیں اپنا ہی سمجھ رہے تھے. خاموشی سے حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میری قوم نہیں جانتی، آپ مجھے اجازت دیجئے، ایسے مشکل وقت میں میں اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دے دی. اور جب تک جنگ چل رہی ہے آپ کچھ بھی کیجئے. جنگ میں جھوٹ دھوکہ کچھ نہیں ہوتا. جنگ جب تک چل رہی ہے کچھ بھی کیجئے، آپ کو جیتنا ہے. وہ جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد سوچنا ہے کیا جھوٹ ہے کیا دھوکہ ہے.
جنگ میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، جب اپنی جان بچانی ہوتی ہے. ہاں جنگ میں ایسا بھی کر سکتا ہے، ارے بھائی وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھے تک مار دیے، چل سکتا ہے. وہ جنگ ہے بھائی، کچھ بھی کریے آپ یہ بولیں گے ارے ایسا جھوٹ بول کے نہیں مارنا، بولے آپ بیوقوف ہیں، آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو جنگ میں یہ سب نہیں ہوتا ہے. جنگ میں کچھ بھی کر کے جیتنا ہوتا ہے. سامنے والے کو اس میں تو غلط فہمی میں ڈالنا ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، بھاگنے کا ناٹک کرتے ہیں، پورے پلٹ کے پھر حملہ کر دیتے ہیں. جنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے، جنگوں میں تو بہت ہوتا ہے یہ سب، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. جنگوں میں کوئی مرنے کا ناٹک کرتا پھر اٹھ کے مار دیتا. جنگ ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اجازت دے دی. اور یہ باہر جو 10,000 کا لشکر تھا انہی کی قوم کا تھا، اور اندر جو بنی قریظہ تھے یہودی، وہ بھی ان کو بہت مانتے تھے. معلوم تو تھا نہیں مسلمان ہو گئے ہیں. تو پہلے وہ اندر بنی قریظہ کے پاس گئے. ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا فیصلہ کیا؟ ہم مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے ادھر سے. تو انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو. مان لو تم نے ادھر سے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کا جنگی تجربہ تو معلوم ہے تم لوگوں کو، شروع سے دیکھتے آ رہے ہو. اگر ایسا ہوا کہ یہ حملے ناکام ہو گئے تو باہر جو 10,000 کا لشکر ہے اس کا تو گھر بار یہاں نہیں ہے، بیوی بچے یہاں نہیں ہیں، وہ تو کبھی بھی بھاگ جائے گا. بچیں گے آپ لوگ، مسلمان سارے مل کے تم لوگ کو کاٹ دیں گے. تو ضروری یہ ہے کہ وہ جو باہر کا لشکر ہے وہ آخر تک تمہارا ساتھ دینا چاہیے. تو اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ تم وہاں کے 50 آدمی اپنے پاس رکھ لو، ضمانت. ان کے آدمی رہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے، تو مجبوراً انہیں رک کر تمہارا ساتھ دینا ہوگا. تو پہلے ادھر سے 50 لوگوں کو ادھر منگا لو بطور ضمانت. تمہارے 50 معزز آدمی ہمارے پاس رہیں گے، تاکہ ہمیں یہ بھروسہ رہے کہ تم ہمیں مشکل حالات میں چھوڑ کے نہیں بھاگو گے. ہمارے لیے تو نہیں رکو گے، ان 50 کے لیے تو رکنا پڑے گا، اپنی قوم کے آدمیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. لہٰذا 50 آدمی مانگو ان سے. اور دیکھو میں وہاں دیکھ کے آ رہا ہوں ان کے اندر بہت پھوٹ ہے، وہ لوگ کبھی بھی بھاگ سکتے ہیں. ان کا راشن ختم ہو رہا ہے، سردی جھیلتے جھیلتے پریشان ہے، بہت پھوٹ ہے، بہت اختلاف ہے. معلوم نہیں کب کس کا موڈ بدل جائے، کون کدھر بھاگ جائے. تم لوگ ادھر سے حملہ کریں گے، ادھر سے وہ لوگ بھاگ گئے، مشکل ہو جائے گی. اس لیے دیکھو وہ لوگ دیں گے نہیں 50 آدمی، آپ لوگ مانگیں گے مگر وہ لوگ دیں گے نہیں. ان کی نیتیں خراب ہے، تم لوگوں کو پھنسا کے چلے جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو، تم پوچھو، لوگ نہیں دیں گے. وہاں سے پھر باہر آئے. یہاں انہوں نے کہا کہ تم لوگ بنی قریظہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ لوگ تم لوگوں سے کیا بولے ہیں، وہ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیے ہیں. لیکن ان لوگوں کو بنی نذیر کا انجام سمجھ میں آ گیا تھا. وہ لوگ پھر جا کر معاہدہ جوڑ لیے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم کو معاف کر دیجئے. تو مسلمانوں نے ان سے کہا کہ کیا بھروسہ تمہارا، تم لوگ دل سے شرمندہ ہیں، معافی مانگ رہے ہیں. تم باہر کے دشمن کے 50 آدمی منگا کے ہم کو دو، ہم یقین کریں گے. تو وہ لوگ مل گئے ہیں مسلمانوں سے، اب تم سے 50 آدمی مانگیں گے مسلمانوں کو پکڑ کر دینے کے لیے، دینا مت. اس کے بعد اب یہ دونوں کی ملاقات ہوئی. باہر اندر والوں کیا ہوا، کب حملہ کریں گے پیچھے سے تم لوگ پہلے 50 آدمی دو اپنے. اچھا صحیح بات ہے ان کی، یہ لوگ مل گئے مسلمانوں سے، نہیں دیں گے ہم لوگ ان کو. اچھا یہ لوگ کبھی بھی بھاگ جائیں گے، آدمی دینے تیار نہیں، کیا بھروسہ ان لوگوں کا، ہم نہیں کریں گے حملہ. ٹھیک ہے جاؤ. پھوٹ پڑ گئی دونوں میں. اس کے بعد رات میں ایسی آندھی چلی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. ایسی آندھی چلی، جاڑے کا موسم تو تھا ہی، کھانے کا بھی بندوبست ختم ہو رہا تھا. اس کے بعد ایسی آندھی چلی کہ جتنے سردار تھے وہ سب راتوں رات بھاگ گئے. سردار بھاگ گئے تو نیچے کے لوگ بھی بھاگ گئے. صبح ہوتے ہوتے ایک آدمی بھی نہیں تھا وہاں 10,000 میں. جب حضور تشریف لائے، مسلمان تشریف لائے، خندق پار کر کے صحابہ آئے تو وہاں پر کیا تھا، وہی خیمے پڑے ہوئے تھے، چولہے کے پتھر، ہانڈیاں اونڈیاں، یہ سب سامان سب پڑے ہوئے تھے. ایک ہو کا عالم تھا.
اور وہ آندھی بھی من جانب اللہ ایسی آئی تھی، خندق کے ادھر کافروں کو تباہ کر گئی، ادھر صحابہ کرام مزے میں تھے۔ 10,000 کا لشکر پھر ایک باہر واپس چلے گئے، سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور ناکام ہو گئے، پورے مل کر آئے پھر بھی ناکام ہو گئے، اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، سب کچھ ہو ہی گیا تھا۔ اس کے بعد 25 روز، ایک مہینہ ہو گیا تھا نا، سب لوگ اب آ کر اب سارے ایک مہینے سے دیکھیے سب کس کے پاس فرصت تھی نہانے دھونے کی، کنگھی کرنے کی، تیل لگانے کی، جنگ چل رہی ہے۔ حضور بھی تشریف لائے اور غسل فرمانے کے لیے تیار ہیں، اور ادھر فرشتے آ گئے کہ ہم لوگ ابھی جنگ کا لباس نہیں اتارے، یہ جو اندر کے غدار ہیں بنی قریظہ، ان کا فیصلہ کیجئے، اس کے بعد جنگ کا لباس اتارا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ وہ انشاءاللہ العظیم اس کو کل بیان کریں گے۔ تو غزوہ خندق، غزوہ احزاب ایسی جنگ تھی جس کے بعد پھر کبھی عرب میں مسلمانوں کے خلاف کسی کو آنے کا موقع نہیں ملا، اور یہی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ صلح حدیبیہ ہے، پھر فتح مکہ ہے، عرب میں مسلمان غالب ہو گئے۔ اب اس کے بعد باہری طاقتیں ایران اور روم وغیرہ سے جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ عرب میں تو مسلمان سب سے بڑی طاقت بن گئے تھے، غالب آ گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔